आज शाम को मुझे जब अस्पताल से खबर आई, इसको सुनकर मेरे औसान ख़त्म हो गए। ये एक ऐसी खबर थी जिसके बारे में मैंने कभी नहीं सोचा था। जिस खबर के इंतज़ार में था, इसको सुनने के लिए बेताब। जैसे ही फ़ोन बजा, मैं जल्दी से गया। मेरा फ़ोन कमरे में लगा हुआ था और मैं बाहर सहन में बैठा था। मैं जल्दी से उठा, भाग कर गया और फ़ोन उठाया। मैंने सोच रहा था कि शायद ये कोई खुशी की खबर है, क्योंकि मेरी बीवी की तबीयत ख़राब थी और वो अस्पताल गई हुई थी। जब मैंने फ़ोन सुना तो मेरी सारी दिलचस्पी ख़त्म हो गई। ये क्या हो गया? जब मुझे मेरी बहन ने बताया कि मेरी 5वीं बेटी पैदा हुई है, ये खबर मेरे लिए किसी मौत से कम न थी। मैं चाहता था कि मेरा बेटा पैदा हो, क्योंकि मेरी पहले से 4 बेटियां थीं। जब मैंने ये खबर सुनी तो मुझे बेटी नाम से नफ़रत होने लगी। मेरा दिल चाहता था कि मैं इस घर से सबको निकाल दूं और इनकी माँ को भी निकाल दूं, लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता था। मेरी माँ बहन मुझे हर वक्त ताने देती कि तुम्हारी बेटी पैदा हुई है, तुम्हारी बीवी बेटा पैदा नहीं कर सकती, हम तुम्हारी दूसरी शादी करवाएंगे। लेकिन मैं ऐसा जुल्म अपनी बीवी के साथ नहीं कर सकता था। कुछ अरसे पहले मैंने पूरे ख़ानदान से अपनी मोहब्बत की खातर जंग लड़ी थी। मेरी माँ चाहती थी कि मैं इनकी भांजी से शादी कर लूँ, लेकिन मेरी बीवी, जिसका नाम अनम था, वो मुझे बहुत पसंद थी। मेरे साथ कॉलेज में पढ़ती थी। मैं इसको हर हाल में हासिल करना चाहता था और मैंने अपने पूरे ख़ानदान से लड़कर ये शादी की थी। मेरी माँ ने मुझे घर से निकाल दिया था। मेरे बाप ने भी मेरी माँ का साथ दिया था। वो चाहते थे कि मैं अपने ख़ानदान में शादी करूं। अनम हमारे ख़ानदान की नहीं थी, जिसकी वजह से मुझे बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ा। लेकिन हर मसले के बाद आसानी होती है और ये मेरी आजमाइश थी। मैं अपनी माँ के कदमों में गिर पड़ा रहा। खुदा के लिए माँ मान जाए, हम पर रहम करें। लेकिन उन्होंने मेरी एक ना सुनी। मैं अपने बाप के पास गया, इनकी मिन्नतें की, इनको मनाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मेरी एक ना सुनी और कहा कि यहाँ से चले जाओ। मैं भी गुस्से में आकर अपने कपड़े उठाए और घर से चला गया। मेरी माँ बाप को मेरा कोई पता ना था, मैं कहाँ क्या, ना मुझे इनका पता था। मैं जहाँ से शहर में एक दोस्त के साथ रहता था, इसके पास गया। इसने मुझे रहने के लिए जगह दी। इसका एहसान था मुझ पर, जो मैं कभी नहीं भूल सकता था, क्योंकि इसने मुझे मुश्किल वक्त में संभाला था। ये वक्त वो था जब जिसमें मेरे माँ बाप ने मुझे छोड़ दिया। मेरे माँ बाप ने मुझे ठुकरा दिया। मुझे अपना घर नहीं छोड़ना चाहिए था। इसका एहसास मुझे ठीक 2 दिनों बाद हो चुका था। लेकिन जब मैंने अपना सामान उठाया, मुझे यूँ लग रहा था कि मेरी माँ मुझे रोक लेगी, या मेरे भाई मुझे कहेंगे कि मत जाओ, या मेरा बाप कहेगा कि अच्छा ठीक है, जैसा तुम कहते हो वैसा ही कर लेते हैं, तुम घर छोड़ कर ना जाओ। लेकिन ऐसा कुछ भी ना हुआ था। यूँ लग रहा था जैसे वो सब मुझसे तंग थे और मैं इनसे ज़्यादा इनसे तंग था। खैर, अब तो मैं जहाँ पर आ चुका था। जहाँ पर आकर मैंने अपना काम शुरू किया, क्योंकि मैं अपने दोस्त पर मज़ीद बोझ नहीं बनना चाहता था। मेरे दोस्त का बाप एक मिल में काम करता था। वो मुझे अपने साथ ले गया और इस मिल में काम दिलवा दिया। मेरा अच्छा खासा गुजारा होने लगा। जिस खाला की बेटी से मेरी शादी होनी थी, इसी खाला के बेटे से मेरी बहन की शादी होनी थी, जिसकी वजह से मेरे घर वाले मुझ पर बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल रहे थे कि मैं खाला की शादी। खाला ने कहा था कि अगर इसकी बेटी के साथ मैंने शादी नहीं की तो वो मेरी बहन का रिश्ता भी ख़त्म कर देंगी, जिसकी वजह से मेरे सारे ख़ानदान वाले मेरे रिश्ते के ख़िलाफ़ हो गए। लेकिन मैं क्या करता, अब तो मैं सब के ख़िलाफ़ हो चुका था। कुछ दिन गुजर गए। इसके बाद मेरा बाप मुझे ढूंढते ढूंढते आया और मुझे अपने साथ वापस ले गया। जब मैंने अपने बाप को अपने दोस्त के घर पाया तो मुझे बहुत रोना आया। मैंने कुछ सोचे समझे बगैर इनके गले जा लगा और खूब रोया। मेरे दिल की धड़कन बहुत तेज़ हो चुकी थी और मैं बहुत खुश था कि मेरा बाप मुझे लेने आया है। शायद उन्होंने मेरी बात मान ली है। मैं खुशी होकर इनके साथ घर चला गया। जब मैं घर गया तो मेरी बहनें, मेरे 2 भाई और मेरी माँ बेसब्री से मेरा इंतज़ार कर रहे थे। सब ने मुझे गले लगाया, हम सब मिलकर खूब रोए। अब मैं खुश था कि उन्होंने मेरी बात मान ली है, लेकिन हकीकत कुछ और थी। चूँकि मेरी बहन का रिश्ता वहाँ से ख़त्म हो चुका था, इसीलिए मेरी माँ ने मुझसे एक शर्त रखी और कहा कि इस लड़की के अलावा बाकी जहाँ शादी करनी है मैं तुम्हारी करती हूँ। मैंने इनको गौर से देखा और कहा कि आखिर इसमें क्या मसला है, या आपको मेरे साथ क्या मसला है। मैं उठा और चला गया, क्योंकि वालिदैन मजबूर होते हैं अपनी औलाद के सामने, तो इन्हें मेरी बात माननी ही पड़ी। देखते ही देखते मेरी शादी हो गई। मेरी शादी के बाद मेरी पहली बेटी पैदा हुई। मैं बहुत खुश हुआ। मैंने मिठाई बांटी। मेरी बहनें, मेरी माँ, सब बहुत खुश थे। लेकिन जो जो वक्त गुजरता आया
اور میری آج 5ویں بیٹی پیدا ہو چکی تھی۔ یہ خبر میرے لیے موت سے کم نہ تھی۔ جب میری تیسری بیٹی پیدا ہوئی تھی تو میری ماں اور میری بہنیں مجھے بہت طعنے دیتی تھی اور کہتی تھی کہ تم اپنی پسند کی بیوی لائے ہو جو کہ بیٹے پیدا نہیں کر سکتی۔ شروع میں ان کو سمجھاتا تھا کہ یہ سب اس کی بس کی بات نہیں ہے، یہ خدا تعالیٰ کی قدرت ہے، جس کو چاہے جیسی اولاد دے دے۔ لیکن آہستہ آہستہ مجھے ان کی بات سمجھ آنے لگی، کیونکہ اب مجھے محسوس ہوا کہ واقعی میری بیوی بیٹا پیدا نہیں کر سکتی، کیونکہ اب میری 5 بیٹیاں پیدا ہو چکی تھی۔ جب وہ گھر واپس آئی اس کے کچھ عرصے بعد میں اکتا گیا اپنی زندگی سے۔ میں نے اپنی ماں اور بہنوں کی ہر بات ماننے لگا۔ مجھے اپنی بیوی سے محبت تھی، میں اس کو کھونا نہیں چاہتا تھا، لیکن 5 بیٹیوں سے میرا صحن بھر گیا تھا۔ میں جیسے گھر واپس آتا ان کو دیکھ کر مجھے تکلیف ہوتی اور میں کہتا کہ کاش میرا بھی کوئی بیٹا ہوتا جو میرا وارث ہوتا، لیکن یہ سب میری اپنی سوچنے کی باتیں تھی۔ ایک دن میں نے وہ کیا جو میری سوچ اور سمجھ سے باہر تھا۔ نہ جانے میں ایسے کیسے کر سکتا ہوں، لیکن میں نے نہیں اپنی ماں اور بہن کی باتوں میں آ کر ایک دن اپنی 5 بیٹیوں کو کہا کہ شہر میں میلہ ہے، تم 5 تیاری کرو، میں تمہیں وہاں میلہ دکھانے کے لیے لے جاتا ہوں۔ میری بیوی بہت خوش ہوئی، کیونکہ میں اپنی بیٹیوں سے پہلے کبھی بات نہیں کرتا تھا، ان کی طرف دیکھتا بھی نہیں تھا۔ میری بیوی کو بھی اس چیز کا علم تھا کہ میں 5 بیٹیوں کی وجہ سے ناخوش ہوں، لیکن وہ کیا کرتی، اس کی بھی مجبوری تھی۔ آج وہ اتنی بڑی تبدیلی دیکھ کر بہت حیران تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ مجھ سے کوئی سوال کرے، لیکن اس نے نہیں کیا۔ وہ مجھے سوالیہ نظروں سے دیکھتی رہی۔ آخر ایک ماں تھی، کیسے چپ رہ سکتی تھی؟ اس نے مجھ سے آہستہ آواز میں پوچھا کہ ان کو کہاں لے کے جا رہے ہو؟ میں نے اس کو تسلی دی کہ شہر میں میلہ ہے، میں اپنی 5 بیٹیوں کو میلہ دکھانے کے لیے لے کے جا رہا ہوں۔ وہ بہت خوش ہوئی، ان کو تیار کر دیا۔ اب میں سارا رستہ دل ہی دل میں خود کو سمجھاتا رہا تھا کہ میں اپنی بیٹیوں کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتا ہوں، لیکن میں مجبور تھا۔ میری ماں اور میری بہنیں مجھ سے کئی بار کہہ چکی تھی کہ اب جب ہم میلے میں پہنچے میں ان کو وہاں لے گیا جہاں پر بہت زیادہ رش تھا، اور موقع پاتے ہی وہاں سے چپکے سے گھر واپس آ گیا۔ اس کے بعد مجھے نہیں معلوم کہ میری 5 بیٹیاں کہاں گئیں، کس کے ہاتھ آئیں، ان کے ساتھ کیا ہوا، وہ زندہ ہیں یا مر چکی، مجھے اس چیز کا کوئی علم نہیں تھا۔ جب میں گھر واپس آیا تو دیکھا میری بیوی بے ہوش ہو گئی ہے۔ جب میں نے اس کی یہ حالت دیکھی تو میرے اوزان خطا ہو گئے۔ میں سوچ رہا تھا کہ شاید اس کو پتہ چل گیا ہے کہ میری حرکت کا، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ میرے خیال میں اس کو کچھ بھی پتہ نہیں تھا۔ 5 بیٹیوں کی ٹینشن لینے کی وجہ سے اس کا بلڈ پریشر لو ہو گیا، جس کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ میں اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کے گیا۔ شام ہونے والی تھی، سورج ڈوب چکا تھا، پرندے اپنے گھونسلوں میں واپس آ چکے تھے اور انسان بھی اپنے کام ختم کرنے میں مشغول تھے تاکہ وہ گھر جائیں۔ میں اپنی بیوی کو ہسپتال لے کے جا رہا تھا جب ڈاکٹر نے مجھے بتایا کہ اس کو کمزوری کی وجہ سے اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا ہو گیا ہے اور بلڈ پریشر لو ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے یہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ ڈاکٹر نے مجھے ہدایت دی کہ اس کا خاص خیال رکھا جائے اور کھانے پینے کی بہت احتیاط کی جائے۔ اب میری بیوی کو یہ علم نہ تھا کہ اس کی 5 بیٹیاں میں میلے میں چھوڑ آیا۔ میں دل ہی دل میں بہت پریشان تھا کہ آخر ایک باپ اپنی بیٹیوں کو کس طرح اکیلے چھوڑ سکتا ہے، لیکن اس کے علاوہ میرے پاس اور کوئی چارہ نہ تھا۔ میں انم کو جب گھر لے کر آیا تو اس نے مجھ سے بار بار ایک ہی سوال کیا کہ بیٹیاں کہاں ہیں؟ میں نے اس سے کہا تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں، ابھی تم آرام کرو، میں تمہیں سب بتاتا ہوں۔ لیکن ایک ماں کی بے چینی میرے الفاظ کہاں دور کر سکتے تھے۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور مجھ سے کہا کہ مجھے ابھی اسی وقت اپنی بیٹیوں کے پاس جانا ہے، مجھے لے کے چلو۔ میں نے اس کو جھوٹ موٹ کی ایسی کہانی سنائی جس کی وجہ سے وہ زاروں قطار روئی۔ میں نے اس کو بتایا کہ جب میں میلے میں گیا تو بہت زیادہ رش ہونے کی وجہ سے میں نے ان کو کھو دیا اور میں سارا دن ان کو ڈھونڈتا رہا ہوں، لیکن وہ مجھے نہیں ملی، نہ جانے وہ کہاں کھو گئی ہیں۔ میں نے پولیس کو بھی اطلاع کر دی ہے، وہ بھی ان کو ڈھونڈ رہی ہے، تم ٹینشن نہ لو۔ انم کو مجھ پہ یقین نہیں آ رہا تھا۔ جب وہ زیادہ مجھ سے سوالات کرنے لگی تو میں زور سے چلایا اور کہا کہ خاموش ہو جاؤ، مجھے مزید ٹینشن نہ دو، میں پہلے ہی بہت پریشان ہوں اپنی بیٹیوں کی وجہ سے۔ میں اس کو یقین دلا رہا تھا کہ میرا اس سب میں کوئی قصور نہیں اور یہ ایک حادثہ ہے۔ وہ بہت روئی، مجھ سے فریاد کی، منت کی کہ خدا را ان کو ڈھونڈو، میری بیٹیوں کو مجھے لا دو، لیکن میں اس قسم کا سخت دل ہو چکا تھا کہ مجھے ذرا احساس نہ ہوا۔ میں اس کو ہر روز بتاتا رہا کہ پولیس ان کو ڈھونڈ رہی ہے، وہ جلد مل جائیں گی۔ 3 دن کا میلہ تھا
और 3 दिन गुजर गए। मिले के बाद वहाँ पर हर चीज़ ख़त्म हो गई, इनका कोई अता पता न चला। जब 3 दिन गुजर गए तो मुझे ख्याल आ कि मुझे जाना चाहिए और देखना चाहिए कि वो कहाँ है, शायद वहीं बैठी हो। जब मैं वहाँ पर गया तो वो वहाँ ना थी। अब मुझे यकीन हो गया था कि वो कहीं चली गई या कोई इनको ले गया। मेरी जान छूट गई। अपनी बीवी को तसल्ली दिलाने की खातिर मैं अपने साथ ले गया और कहा कि चलो, तुम्हें तो मेरी बात पे यकीन नहीं आ रहा, खुद जाके देख लो। जहाँ पर मेला था मैं इसको वहाँ पर लेकर गया। इसने मेरे साथ हर जगह देखी लेकिन बच्चियाँ कहीं ना मिली। हम घर वापस आ गए। अब इसको यकीन हो गया था कि वाकई हादसा हुआ है, लेकिन जो हकीकत में इससे छुपा रहा था इसका इसको इल्म था, और जो वो मुझसे छुपा रही थी मुझे इसका इल्म ना था। अब हम अपनी ज़िंदगी में खुश होने लगे। अनम इनको भूलने लगी लेकिन इनको याद भी करती। अब मेरी बेटियों को तकरीबन काफ़ी अरसा गुजर गया। मैं दिल ही दिल में परेशान था, न जाने इनके साथ क्या हुआ होगा, कौन लोग होंगे जिन्हें उनको लेकर गए हैं, इनके साथ क्या सलूक किया होगा। इसने मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता। कुछ अरसे बाद जब मैं बहुत ज़्यादा बीमार हुआ, इतना कि चरपाई पे आ गया उठना, तो मुझे लगा कि मेरी बेटियों की आह लग गई है। मैंने इनके साथ बहुत ज्यादती की, जिसकी वजह से खुदा मुझ पर नाराज़ है और मेरे साथ ये सब हो रहा है। अब मुझे अपनी ज़िंदगी में इनका बहुत ज़्यादा एहसास होने लगा। तब मैंने अपने जुनून में आकर जो कुछ किया, मुझे इसका एहसास हो चुका था। मेरी बीवी जो मुझसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती थी, इस दिन के बाद से वो मेरे साथ बहुत कम बोलती और ज़रूरत की बात करती। मुझे इसकी नाराज़गी और बेरुखी साफ दिखाई देती थी। मैंने कभी किसी इस चीज़ का इससे गिला ना किया, क्योंकि मैं इसकी हालत से वाकिफ़ था। मैं इस पर किसी किस्म की कोई ज़बरदस्ती नहीं कर सकता था। अब मेरी बहनें और मेरी माँ मुझसे ये चाहती थी कि मैं दूसरी शादी कर लूँ, लेकिन मेरी हालत ऐसी ना थी कि मैं शादी करूँ। बहुत ज़्यादा बीमार, कमज़ोरी की वजह से चल भी ना सकता था। मेरी बीवी ने इन सब के बावजूद मेरी बहुत खिदमत की, मुझे तंदुरुस्त कर दिया और मैं दिल ही दिल में नज़रें नहीं मिला सकता था। अपने किए पर बहुत शर्मिंदा था। मैंने कई बार सोचा कि इसको सच बताऊं, लेकिन शर्मिंदगी की वजह से मैं कुछ बोल ना सका। कि अब मेरी बहन और बीवी चाहते थे कि मैं दूसरी शादी कर लूं। कई बार वो मेरी बीवी के मुंह पर भी कह देते थे, लेकिन वो खामोश रहती। इसने मुझे कभी ना रोका और ना ही कहा कि आज मैं इस सोच से आया था कि मैं इससे दूसरी शादी की इजाज़त मांगूं, लेकिन ये बात कहने की हिम्मत ना होती थी। मेरी माँ और बहनें रोज़ मुझसे कहती कि इससे बात करो, लेकिन मैं ना कर पाता, क्योंकि मुझसे इससे किए गए ये वादे याद आ जाते थे। मैं कैसे इतना खुदगर्ज हो सकता था, लेकिन आज मैंने सोच लिया कि इससे ज़रूर बात करूँगा। कब तक मैं खामोश रह सकता था। आज शाम को खाने के बाद मैंने अनम से कहा कि मुझे चाय बना दो। वो उठी और मुझे चाय बना दी। जब चाय आई तो मैंने इसे कहा, बैठो, मेरी बात सुनो। वो खामोशी से बैठ गई। इसको देखकर मुझे यूँ महसूस हो रहा था जैसे कि इसको सब कुछ पता है। इसको मेरी किसी बात से हैरानगी भी नहीं हो रही थी। मैंने जो इससे बात की, इस पर इसने मुझे देखा और बस देखती रह गई और खामोशी से चली गई। मैंने इससे कहा कि मुझे इजाज़त दे दो दूसरी शादी की, मुझे बेटा चाहिए। मेरी माँ और बहन मेरा रिश्ता देखने जा रहे हैं। इसने मुझे कोई जवाब ना दिया और चली गई। मैंने इसकी खामोशी को हाँ समझा, लेकिन जो हकीकत वो जानती थी मुझे इसका अंदाज़ा ना था। शायद इसी वजह से वो मुझसे नज़र ही नहीं मिला पा रही थी। मेरी माँ और मेरी बहन रिश्ता देखने गई। वो लड़की नहायत ही अच्छी थी, लेकिन मैं अनम से बहुत ज़्यादा प्यार करता था। मैं अनम को ही ज़्यादा अहमियत देता था। रिश्ता पक्का हो गया, लेकिन अपनी शादी से पहले मैं चाहता था कि मैं अपनी 5-6 बच्चियाँ ढूंढ कर अपनी बीवी को दूँ। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन इनका कहीं भी सुराग न मिला। मैं खुद को मुतमिन करता और कहता कि वो ज़रूर किसी अच्छे घर में होंगे। कोई शख्स इनको तरस खा कर इनको अपने साथ ले गया होगा। यकीनन वो बहुत खुश होंगी। इसी वजह से तो वापस नहीं आई, लेकिन ये सब मेरे अपने जहन की बातें थी। खैर, मेरी शादी हो गई। मैं नई नवेली दुल्हन के साथ बहुत खुश हो गया। अनम अपने मैके चली गई। मैं इसको रोकता रहा। वो कहता रहा कि तुम्हारी इस घर में मुझसे भी ज़्यादा अहमियत है, मैं तुम्हें इस तरह छोड़ नहीं सकता। खुदा के लिए तुम मुझे छोड़ के मत जाओ, मैं मजबूर हूँ, मेरी बेबसी का ख्याल करो। वो मुझसे कोई बात किए बगैर चली गई। मेरी बात को सुनती, मुझे देखती और चली गई। मैंने इससे जब भी बात की वो ऐसा ही करती। आज जब वो घर छोड़कर जा रही थी, इसकी आंखों में बरसात की तरह आंसू थे, लेकिन इस किस्म की खामोशी और बाहर से पुरस्कून नजर आ रही थी, लेकिन इसके अंदर एक किस्म का तूफान था
کہ وہ باہر آتا تو ہم سب برباد ہو جاتے۔ اس نے بہت صبر کیا اور چلی گئی۔ اب میری دوسری بیوی سے میرا ایک بیٹا پیدا ہوا۔ جب سب بہت خوش ہوئے، میری بہنیں، میری ماں بھی، میرا بیٹا نہایت ہی خوبصورت تھا۔ ہم نے اس کا نام یوسف رکھا۔ اب مجھے انم اور اپنی بیٹیوں کا کوئی علم نہیں تھا۔ مجھے کبھی کبھی انم کی یاد آتی تھی، لیکن میں اپنی زندگی میں بہت خوش تھا۔ خوشی کے دن، پرسکون زندگی، اور میری وہ خواہش جو برسوں سے تھی وہ پوری ہو چکی تھی۔ میں بہت خوش تھا۔ میرا بیٹا یوسف اب بیٹا نوجوان ہو چکا تھا۔ میری بیوی نے اس کی شادی اپنی بھانجی سے دھوم دھام سے کی۔ ہم سب بہت خوش تھے۔ مجھے انم اور اپنی 5 بیٹیوں کا کوئی پتہ نہیں تھا۔ اب میں بوڑھا ہو چکا تھا اور بیماری نے مجھ پر حملہ کر لیا۔ اب مجھے اپنے سہارے کی ضرورت تھی، اور وہ سہارا میرا بیٹا تھا۔ قیامت تو مجھ پر اس وقت ٹوٹی جب اس نے مجھے بے جار و مددگار چھوڑ دیا۔ میں نے جس کی خاطر اپنی 5 بیٹیوں کو ٹھکرا دیا، اپنی پہلی بیوی کو گھر سے نکال دیا اور ایک بیٹی کی خواہش میں خود کو باپ کے درجے سے گرا دیا، اس نے میرے ساتھ یہ کیا، مجھے سب پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ آخری وقت جب مجھے اس کی ضرورت تھی، اس کے سہارے کی ضرورت تھی، اس نے مجھے سہارا نہیں دیا اور اپنی ماں کو، اپنی بیوی کو لے کر دوسرے شہر میں چلا گیا۔ اب اس گھر میں اکیلا رہ گیا۔ مجھے اپنے کیے پر اس قدر شرمندگی ہوئی کہ میرا مر جانے کو دل کرتا۔ میں کئی بار سوچا کہ انم کے پاس جاؤں اور اسے معافی مانگوں تاکہ مجھے اس سب سے نجات ملے اور اللہ تعالیٰ مجھ پر راضی ہو، لیکن شرمندگی کے باعث میں نہ جا سکا۔ میرے ذہن میں یہ خیال آتا تھا کہ وہ سوچے کہ اب جب مجھے میرے بیٹے نے چھوڑ دیا، سب نے چھوڑ دیا، تو میں اس کے پاس آ گیا ہوں، اسی وجہ سے میں نہیں گیا۔ لیکن ایک پچھتاوے کی زندگی سے بہتر ہے انسان مر جائے۔ شاید انم نے مجھے جو چھوڑنے کا فیصلہ کیا تھا، اسی میں ہی میری سزا تھی، اور یہ سزا مجھے آج بالکل سمجھ آ چکی تھی۔ وہ مجھے پچھتاوے کی زندگی میں چھوڑ کر چلی گئی۔ اب میری ماں میرے گھر رہنے لگی اور وہ میرا خیال رکھتی تھی۔ ہم دونوں جب اکیلے بیٹھتے تو میں ان کے سامنے بہت روتا تھا۔ میں نے ان کو کہا کہ مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو چکا ہے، جس کی سزا مجھے مل رہی ہے۔ میری ماں کو میں نے کہا کہ میں نے آپ کی وجہ سے یہ سب کچھ کیا، لیکن میرے ہاتھ میں کچھ نہ آیا، آپ دیکھیں میں کیا کروں۔ میری ماں نے مجھے حوصلہ دیا اور کہا کہ میں تمہارے ساتھ چلتی ہوں، انم کے گھر چلتے ہیں اور اس سے معافی مانگتے ہیں۔ میں ان سے نظر ملانے کے قابل نہیں تھا، کیونکہ میری دوسری بیوی جس کو میرے ساتھ رہنا چاہیے تھا، وہ اپنے بیٹے کے ساتھ چلی گئی۔ مجھے اپنی حالت پہ بہت رونا آیا، لیکن میں کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ حالات میرے قابو سے باہر تھے۔ میرا وہ بیٹا جس کی خاطر میں نے سب کچھ داؤ پہ لگا دیا اور اپنے انہی رشتوں کو ٹھکرا دیا، آج جو اس نے میرے ساتھ کیا وہ ناقابل برداشت تھا۔ اللہ تعالیٰ نے بھی یہی فرمایا ہے کہ جدائی موت سے زیادہ سخت ہے، اور مجھے اس کا خوب اندازہ ہو چکا تھا۔ میں اپنے آپ کو اس قدر مجبور اور لاچار بے بس سمجھتا تھا کہ مجھ جیسا اس دنیا میں اور کوئی نہ ہوگا۔ اس سب کا ذمہ دار میں خود تھا۔ اپنی حالت جو میں نے کی تھی، یہ میرے اپنے کیے کی سزا ہے۔ اب میں چاہ رہا تھا کہ میں جلد از جلد انم کے پاس جاؤں اور اس سے معافی مانگوں۔ ایک دن میری ماں اور میں نے ارادہ کیا، میں چاہتا تھا کہ میں اس کے گھر رات کے وقت جاؤں۔ اس سب کے پیچھے میرے لیے سوچ تھی کہ اس ایک دن مجھے زیادہ شرمندگی ہوگی، رات میں میرا کچھ بھرم رہ جائے گا۔ آج میں اور میری امی شام کو کھانا کھانے کے بعد ان کے گھر گئے۔ ہم نے دکان سے مٹھائی لی، فروٹ لیے اور اچھے کپڑے پہن کر ان کے گھر گئے۔ دروازہ کھٹکھٹایا۔ جب میں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو ایک بچی کھولنے آئی۔ یہ بچی مجھے دیکھنے ہی سے لگی، نہ جانے یہ کون تھی۔ میں آگے گیا تو انم صحن میں بیٹھی تھی، پنکھا چلا ہوا تھا، ان کے گھر والے سارے کام کر رہے تھے۔ جو سین میں نے دیکھا، میرا دماغ اس کو قبول نہیں کر پا رہا تھا۔ واقعی حالات میرے قابو سے نکل چکے تھے۔ مجھے اس سب کا اندازہ نہ تھا۔ میں نے اپنی زندگی میں اس منظر کا کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ یہ جو منظر آج میں دیکھ رہا تھا، سب کچھ نظر آنے کے باوجود میری آنکھوں کے آگے اندھیرا اندھیرا سا ہو گیا۔ مجھے اس منظر پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ سب دیکھ کر میری آنکھوں سے آنسو آنا شروع ہو گئے۔ مجھ سے مزید کھڑا نہیں ہوا جا رہا تھا۔ میری ماں نے میرا بازو پکڑا، مجھے آگے لے گئی، تو یہ سب دیکھ کر میں حیران ہوا اور خاموش ہو کر اندر چلا گیا۔ آج بھی اس سے کوئی سوال نہ کیا۔ اس کی خاموشی مجھے کھائے جا رہی تھی، اور اس کی چپ سے مجھے صاف اندازہ ہو رہا تھا کہ اس کے اندر جو طوفان چل رہا ہے، اس کو باہر نہیں نکالنا چاہتی، اور جو دھوکہ میں نے اس کو دیا ہے، اس کی وجہ سے وہ سخت ناراض ہے۔ اس کے بعد ایک ایسا منظر جو میں نے دیکھا، اس کو دیکھ کر میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ مجھے بہت خوشی محسوس ہو رہی تھی،
لیکن شرمندگی کے باعث میں اظہار نہیں کر پا رہا تھا۔ میں نے دیکھا کہ میری پانچوں بیٹیاں انم کے پاس موجود تھیں اور وہ کافی بڑی ہو چکی تھی۔ میں نے انم سے معافی مانگی اور کہا کہ خدا کے واسطے مجھے معاف کر دو، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی تھی، اس سب میں میرا قصور ہے۔ میں نے اپنے سارے گناہ تسلیم کرتا ہوں اور نہایت ہی شرمندگی کے ساتھ ان سے اور اپنی بیٹیوں سے معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ حالانکہ میں اس معافی کے قابل نہیں ہوں، یہ جو گناہ میں نے کیا ہے یہ معاف نہیں ہو سکتا، لیکن میں اس امید کے ساتھ آیا ہوں کہ تم مجھے معاف کر دو۔ مجھے دیکھ کر بس روئی جا رہی تھی اور میری بیٹیاں بھی مجھ سے دور کھڑی تھیں۔ میں چاہتا تھا کہ وہ مجھ سے گلے لگیں، میرے سینے سے لگیں تاکہ میرا بوجھ ہلکا ہو، لیکن وہ مجھے حیرت سے دیکھ رہی تھی اور ان کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے جو برسات کی طرح بہہ رہے تھے۔ ان کی یہ حالت دیکھ کر میرا کلیجہ منہ کو آ رہا تھا، میرا دل پھٹ رہا تھا۔ جو سب میں نے کیا اس کا ازالہ مجھے ہی کرنا تھا۔ میں نے انم کے سامنے ہاتھ جوڑے اور رو رو کر اس سے معافی مانگی۔ میری ماں نے میرا ساتھ دیا، اس نے بھی معافی مانگی۔ میں نے اپنی بیٹیوں سے معافی مانگی، جو گناہ میں نے کیا تھا اس کو میں نے قبول کر چکا تھا اور اس کا دل اتنا صاف تھا کہ انہوں نے مجھے فوراً ہی معاف کر دیا۔ ان کی ماں اور اس کے باپ نے انم کو کہا کہ اس کو معاف کر دو، لوگوں سے بہت بڑی غلطیاں ہو جاتی ہیں، اس کو احساس ہو گیا ہے، ہمارے لیے یہی کافی ہے۔ اب ایک سوال تھا جو میرے ذہن کو مسلسل الجھا رہا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ اس سے پوچھوں، لیکن میری ہمت جواب دے چکی تھی۔ میں کیسے یہ سوال کر سکتا تھا، لیکن یہ سوال بہت ضروری تھا۔ میں اس سے پوچھنا چاہتا تھا کہ یہ میری پانچوں بیٹیاں جن کو میں ایک میلے میں تنہا چھوڑ آیا تھا انم کو کیسے ملی، اور میں نے آخر یہ سوال انم سے کر ڈالا۔ میں نے ان سے کہا کہ یہ بچیاں تمہیں کہاں سے ملی؟ میں تو میلے میں ان کو تنہا چھوڑ آیا تھا، وہاں پر کوئی نہیں تھا، تم نے کیسے ان کا پتہ کروایا؟ کچھ عرصے پہلے میں نے ان کی تلاش کی تھی لیکن مجھے کہیں نہیں ملی۔ تو جو بات انم نے مجھ سے کی اس کو سن کر اپنے ہوش و حواس کو کھو بیٹھا۔ یہ بات میرے لیے نہایت ہی تکلیف دہ تھی، یہ ایسی بات تھی جس کا میں نے کبھی سوچا نہ تھا۔ انم نے مجھے بتایا کہ جس دن میں نے انم سے کہا کہ بچوں کو تیار کرو، میں ان کو میلے میں لے کے جانا چاہتا ہوں، تو انم کو اسی دن میری نیت پہ شک ہو چکا تھا۔ انم نے اپنے بھائی سے اس بات کا ذکر کیا جو ان بچوں کا ماموں تھا۔ جیسے ہم گھر سے نکلے تو اس نے چپکے سے ہمارا پیچھا کیا اور ہمارے ساتھ چلتا رہا۔ میں جیسے ہی بچوں کو رش میں لے گیا تو وہ بھی رش میں آ گیا۔ میں نے جو ہی بچوں کو موقع پا کر تنہا چھوڑا اور خود گھر بھاگ گیا تو ان بچیوں کے ماموں نے ان کو اپنے ساتھ لیا اور گھر لے آیا۔ وہ بچیاں روتی رہی، منتیں کرتی رہی، فریاد کرتی رہی کہ ان کا باپ یہیں پہ گم ہو گیا ہے، اس کو ڈھونڈتے ہیں، خدا کے واسطے اس کا پتہ کرے۔ وہ یہ سمجھ رہی تھی کہ ان کا باپ رش میں گم ہو گیا ہے، حالانکہ جو حقیقت ان کے ماموں سے چھپائی تھی وہ بہت ہی غضبناک تھی۔ ان کا ماموں نہیں چاہتا تھا کہ ان کے باپ کی حقیقت ان کے سامنے آئے اور ان سے باپ کا بھرم ٹوٹ جائے۔ ابھی میں گھر نہیں پہنچا تھا کہ انم کے بھائی نے اس کو بتا دیا کہ میں نے اپنی پانچوں بیٹیوں کے ساتھ یہ کام کیا ہے۔ انم نے اسے کہا کہ ان کو اپنے ساتھ رکھو اور ان سے چھپائے رکھنا، کسی کو بھی اس چیز کا علم نہ ہو۔ اس دن سے لے کر آج تک یہ پانچوں بچیاں اپنے ماموں کے گھر میں تھیں اور اس کا کسی کو علم نہ تھا۔ جب میں نے یہ واقعہ سنا تو میں تڑپ اٹھا، انم کے سامنے اس قدر شرمندہ ہوا، نظریں ہی نہ ملا پایا۔ ابھی انم یہ باتیں بتا رہی تھی کہ میری پانچوں بیٹیاں بھاگ کر آئیں اور میری گھر لگ گئی۔ ہم سب رو رہے تھے۔ میں نے ان سے معافی مانگی اور انہوں نے مجھے معاف بھی کر دیا۔ اب میں نے انم کو اس سب کا پہلے سے تمہیں علم تھا تو تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ انم نے کہا کہ میں دیکھنا چاہتی تھی کہ آپ مزید کس قدر اپنے درجے سے نیچے گر سکتے ہیں، ایک باپ کس طرح اپنی بیٹیوں کو ذلیل و رسوا کر سکتا ہے، اور میں نے اس میں کوئی کمی نہ چھوڑی تھی۔ میں نے ہر وہ گھٹیا کام کیا جس کی انم کو مجھ سے امید نہ تھی، اور اپنے گھر میں اس قدر میں میری وجہ سے شرمندہ ہوئی جس کا مجھے اندازہ بھی نہ ہوا۔ اب میں خوش تھا انہوں نے مجھے معاف کر دیا ہے۔ میں چاہتا تھا کہ ان کو اپنے گھر لے آؤں، لیکن ہم نے آنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ اب اس کی زندگی کے بہت کم دن بچے ہیں، وہ اپنی بچیوں کے ساتھ یہیں گزارے گی۔ میں نے اسے کہا کہ نہیں، تم اپنے گھر گزارو گی، میں اپنی باقی زندگی کے لمحات تمہارے ساتھ خوشگوار گزارنا چاہتا ہوں۔ نہ مانتے وہ مان گئی۔ میں ان پانچوں بیٹیوں کو اور اپنی بیوی کو گھر لے آیا۔ مجھے جس چیز کا خوف تھا خوب اندازہ ہو چکا تھا کہ اولاد ایک نعمت ہے، چاہے وہ بیٹا ہو یا بیٹی ہو۔ میری بیٹیاں میری بہت خدمت کرتی تھی،
وہ میرا پاؤں زمین پر نہ آنے دیتی تھی، سارا کام خود کرتی، انم کو بھی نہیں کرنے دیتی تھی۔ میں نے ان کے جب یہ انداز دیکھے تو دل ہی دل میں بہت روتا تھا۔ میں نے ان کے ساتھ بہت برا کیا اور میری وجہ سے انہوں نے بہت غم کے دن دیکھے۔ میں ان کے ساتھ بہت خوش تھا اور اپنے بیٹے کو بھول چکا تھا، کیونکہ مجھے اس کی ضرورت نہیں تھی۔ اس نے جو میرے ساتھ کیا اس کو کبھی بھی یاد نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں اس کے انتظار میں تھا کہ اس کی بھی اولاد ہوگی اور اس کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوگا، کیونکہ یہ دنیا ماں کا فاتح عمل ہے۔ جو انسان جس کے ساتھ جیسا کرتا ہے اس کے ساتھ بھی وہی کچھ ہوتا ہے۔